الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن مِّن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ قَالَ تَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْلَمُونَ قَالَ ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقَوْا فِي الْجَحِيمِ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ۔ اور اس نوح کی تابعداری کرنے والوں میں سے ہی ابراہیم بھی تھے، جبکہ اپنے رب کے پاس بے عیب دل لائے۔ انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا، تم کیا پوچھ رہے ہو؟ کیا تم اللہ کے سوا گھڑے ہوئے معبود چاہتے ہو؟ تو یہ بتلاؤ تم نے رب العالمین کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ اب ابراہیم نے ایک نگاہ ستاروں کی طرف اٹھائی اور کہا، میں تو بیمار ہوں۔ اس پر وہ سب اس سے منہ موڑے ہوئے واپس چلے گئے۔ بس آپ چپکے سے ان کے معبودوں کے پاس گئے اور فرمانے لگے، تم کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ بات تک نہیں کرتے؟ پھر تو دائیں ہاتھ سے پوری قوت کے ساتھ انہیں مارنے پر پل پڑے۔ وہ بت پرست دوڑے بھاگے آپ کی طرف متوجہ ہوئے تو آپ نے فرمایا، تم انہیں پوچھتے ہو جنہیں خود تم تراشتے ہو، حالانکہ تمہیں اور تمہاری بنائی ہوئی چیزوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا۔ وہ کہنے لگے، اس کے لیے ایک مکان بناؤ اور اسے دہکتی ہوئی آگ میں اور اس دہکتی ہوئی آگ میں اسے ڈال دو۔ انہوں نے اس کے ساتھ مکر کرنا چاہا، مگر ہم نے انہی کو نیچا کر دیا۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور اس نوح کی تابعداری کرنے والوں میں سے ہی ابراہیم بھی تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ پچھلی آیتوں میں ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ بندے، اولو العزم و انبیاء کرام میں سے، اور ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کے دور میں جب اللہ کے پیغام کو لوگوں نے نہیں مانا، اللہ کے دین کو نہیں تسلیم کیا، تو جو عذاب آیا اس میں اہل ایمان کے علاوہ جتنے لوگ تھے سب کے سب غرقاب ہو گئے، سب کے سب ختم ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا پیغام کیا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام کا پیغام یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا، ہمیں اور آپ کو اور تمام چیزوں کو اس نے پیدا کیا، اس لیے حقدار عبادت کا اکیلا وہی ہے۔ جب اس کی اس کائنات کو پیدا کرنے میں ایک ذرے میں کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے تو پھر اس کی عبادت میں کیسے کیا شریک ہو سکتا ہے؟ اس کے بندے تو ہو سکتے ہیں لیکن معبود میں کیسے تم داخل کر دیے؟ یہ پیغام تھا۔ جب اس کو نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل فرمایا اور ان کو غرقاب کر دیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں انہیں ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ نبوت کا جو سلسلہ ہے اللہ رب العالمین نے آپ کے گھرانے میں رکھا۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آسمانی مذاہب اور غیر آسمانی مذاہب کو اگر آپ دیکھیں تو آسمانی مذاہب کے جتنے سلسلے ہیں تب حضرت ابراہیم علیہ السلام میں جا کر کے ملتے ہیں۔ جیسے مثلا اہل کتاب جو ہمارے درمیان ہیں آج کے دور میں، یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، اور مسلمان جو آسمانی مذہب کو ماننے والی قوم ہے، اسلام کو ماننے والی، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے۔ بنی اسرائیل جو تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لڑکے حضرت اسحاق کی اولاد، اور بنی اسماعیل جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت اسماعیل کی اولاد۔ تو آپ کے خانوادے میں نبوت تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی صفتیں قرآن میں بیان کی ہے زبردست ہو، خاص طور سے توحید کی جو صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اکیلے ابراہیم علیہ السلام کو امت کہا، ان ابراہیم کان امہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کہا، دوست۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا حنیف،
حنیف کے معنی ہوتا ہے یکسو ہو جانے والا، یعنی تمام کی طرف سے اپنے رخ کو موڑ کر اللہ کی طرف کر لیا۔ اور واقعات دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، ابھی بھی جو آگے واقعہ آنے والا ہے اس میں بھی ہے کہ اللہ کا جب حکم آیا تو پھر کسی بھی طرف آپ کی ذرا سا بھی توجہ نہیں گئی۔ آپ کو حکم دیا گیا، بڑھاپے میں اولاد ہوئی، بیوی اور بچوں کو بیاب ہو گیا، میدان میں چھوڑ دو۔ آپ نے بیاب ہو گیا میدان، تنہائی، بیوی اور بچے کیا کریں گے، یہ سب طرف نہیں گئے، اللہ کا حکم تھا بس چھوڑ دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب کچھ چلنے پھرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو قربانی کا حکم دیا، آپ نے اس وقت بھی اس پر عمل کیا۔ جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرشتے آ کر کے کہتے ہیں آپ کو بچا لے، میں کیا کہا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نہ آگ کی طرف آپ کی نظریں ہیں، نہ نمرود کی پوری سلطنت کی طرف، تمام مخالفین کی طرف، موت کی طرف، کسی طرف نہیں، اللہ کی طرف یکسو تھے آپ، مکمل طور سے یکسو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا نوح کی تابعداری کرنے والوں میں سے بھی ابراہیم تھے، یعنی یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے والے اور اللہ کی بندگی کرنے والے تھے۔ یہ جو انبیاء کرام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، یہ اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے ان کو ان کی قوم میں مبعوث کیا۔ یہ ہدایت پر بھی تھے اور لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانے والے بھی تھے۔ غور کرنے کی بات ہے، انتہائی اختصار کے ساتھ مختصر اگر آدمی غور کرے تو انبیاء کرام جتنے بھی گزرے کس چیز کی دعوت دیتے تھے؟ ایک اللہ کی عبادت، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اکیلا کر کے پکارنا اللہ کو، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارنا، اور اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق زندگی گزارنا۔ اب اس کے علاوہ جو بھی بیان کیا جاتا ہے وہ انبیاء کرام کی تعلیم نہیں ہے، کسی نبی نے کبھی بھی یہ نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتا ہے سورہ مائدہ بالکل آخر کی آیتیں دیکھیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی والدہ کو قیامت کے روز جب اللہ تعالیٰ اٹھائے گا تو اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرے گا، پوچھے گا کہ کیا تو نے حکم دیا تھا ان کو تیری اور تیری ماں کی عبادت کرنے کا؟ جیسے عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بھی مانتے ہیں، اللہ بھی مانتے ہیں، اور ایک ہی جز مانتے ہیں، تین الگ الگ عقیدے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سوال کرے گا تو نے حکم دیا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں وہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں جس کے تو نے مجھ کو حکم نہیں دیا؟ میں جب تک ان کے درمیان رہا، ان کے اوپر نگراں رہا، گواہ رہا، لیکن جب میں ان لوگوں کے درمیان سے نکل گیا تو نے مجھ کو اٹھا لیا، اس کے بعد کیا حالت ہوئی میں نہیں جانتا، اب تو بہتر جانتا ہے، اور میں وہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں جس کا تو نے حکم نہیں دیا؟ اور اس کے بعد کیا کہیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ اللہ یہ تیرے بندے ہیں، تو چاہے نہیں آزاد دے، چاہے نہیں بخش دے، تیرا اختیار ہے پورا کے پورا، تو خالق و مالک ہے۔ ذرا تصور کیجئے، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی عبادت، اپنے آپ کو پکارنا، اپنے سامنے جھکنا، اس کا حکم دیا، اور نہ حضرت مریم جو آپ کی والدہ تھی جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے، اور یہ جواب دیں گے تو انبیاء کی تعلیمات کیا ہے، نبی نے کیا کہا ہے اس کو ماننا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اس جا ربہ بقلب سلیم، جب کہ اپنے رب کے پاس بے عیب دل لے کر آئے، اس میں کوئی کجی نہیں تھی، قلب سلیم لے کر کے آئے۔ اس قال لأبی وقومہ ماذا تعبدون، انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تم کیا پوچھ رہے ہو؟ اپنی قوم اور اپنے باپ سے، اپنے گھر سے سب سے پہلے سوال کیا کہ یہ جو تم بتوں کو بنا کر کے پوچھتے ہو یہ کیا ہے؟ کیا اس کا حکم اللہ نے دیا ہے؟ کیا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو مبعوث فرمایا، کوئی کتاب نازل فرمائی جس میں یہ سب باتیں کہی گئی؟ جتنی بھی شرکیاں چیزیں ہیں دنیا کے اندر، اسی لیے کسی ایک کی دلیل اللہ کے کلام سے آدمی نہیں دے سکتا، اور جتنی بدعت ہے اس میں سے کسی ایک کی دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے نہیں دی جا سکتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں توحید کا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم۔
یہ تم اللہ کو چھوڑ کر جو دوسروں کو پکارتے ہو، کسی کو بھی پکارا جائے اللہ کو چھوڑ کے، عباد امثالکم، یہ تمہاری طرح بندے ہیں، اللہ نے سورہ اعراف میں کہا تمہاری طرح انسان ہے جو ان کو پکارتے ہو۔ ارونی ماذا خلقکم من الارض ام لہم شرک فی السماوات، زمین اور آسمان کے بنانے میں یہ اللہ کے ساتھی اور شریک ہیں۔ اب ذرا سا آدمی غور کرے، ایک جملے میں اللہ تعالیٰ نے سب بیان کر دیا۔ ہم اس دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہماری ضرورت کی ہے کہاں سے لیتے ہیں؟ یا تو آسمان سے یا تو زمین سے۔ بارش آسمان سے برستی ہے، چمکتا ہوا سورج جس کی روشنی حاصل کر کے ہم فائدے اٹھاتے ہیں، بے شمار آسمان سے آتی۔ باقی تمام چیزیں اللہ نے زمین سے پیدا کی۔ اب جب یہ دونوں چیزیں اکیلے اللہ کی ہے، ہماری ضرورت کی ہر چیز اس میں اللہ تعالیٰ نے رکھی، کہیں اور سے لانا پڑتا ہے ہم کو؟ نہیں، پھر کیوں کسی کو پکاریں؟ ارونی ماذا خلقکم من الارض ام لہم شرک فی السماوات، کہ زمین اور آسمان کو بنانے میں اللہ کے ساتھی اور شریک تھے جو تم اس کو پکارتے ہو۔ ایتونی بکتاب من قبل ھذا، لاؤ اگر تمہارے پاس کوئی کتاب ہے، او آثارۃ من علم، یا اگلوں سے کوئی علم چلا رہا ہے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ مطلب مشرک اپنے شرک کی اور بدعتی اپنے بدعت کی کوئی دلیل نہیں لا سکتا، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، کہیں نہیں ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تم کیا پوچھ رہے ہو؟ ایفکن آلہۃ دون اللہ تریدون فما ظنکم برب العالمین، کیا تم اللہ کے سوا گھڑے ہوئے معبود چاہتے ہو؟ یہ تمہارے بنائے ہوئے ہیں، کسی کی عبادت، کسی کو پکارنا، کسی کے سامنے جھکنا اللہ نے نہیں کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ آ کر کے کچھ لوگوں نے کہا، نئے نئے مسلمان تھے، کہ ہم نے دیکھا جو شاہان ہیں دوسرے ان کے دربار میں سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر سجدے کا حکم کسی کو دینا ہوتا تو شوہر کو حکم دیتا، انسان کو سجدہ درست نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنا، کسی اور سے مانگنا، اللہ کے نبی نے کہا جوتے کا تسمہ بھی اگر ٹوٹے، یہ نہیں کہا مجھ سے مانگو، میرے ذریعے سے مانگو، یہ نہیں کہا، دونوں چیزیں کٹ کر دی، کہا اللہ سے مانگو۔ بندے کا سیدھا تعلق کس سے؟ جو تمام چیزوں کا خالق ہے، جو خالق ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے انسانوں تم سب فقیر ہو۔ یہ فلا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، ذرے کے برابر بھی کسی چیز کا کوئی مالک نہیں ہے، معمولی چیزیں نہیں ہیں۔ تو کیا کہا؟ کیا تم اللہ کے سوا گھڑے ہوئے معبود چاہتے ہو؟ جتنے بھی معبود ہیں گھڑے ہوئے ہیں۔ فما ظنکم برب العالمین، تو یہ بتلاؤ تم نے رب العالمین کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ ساری چیزیں عطا وہ کرے، سب کچھ تم کو وہ دے وے، پیدا اس نے کیا، کیا سمجھ رکھا ہے تم نے؟ وہ جو حکم دے گا اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اللہ کی زمین، اللہ کی مخلوق پر اللہ کا حکم چلے گا، جو کچھ نہیں ہے اس کا حکم کیسے چلے گا؟ فنظر نظرۃ فی النجوم فقال انی سقیم، اب ابراہیم نے ایک نگاہ ستاروں کی طرف اٹھائی اور کہا میں تو بیمار ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی، اس قوم کے لوگ جو تھے ایک دن عید کے طور پر منایا کرتے تھے، میلہ ٹھیلا رہتا تھا، اور پھر پوری قوم کے لوگ اس میلے میں جایا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہر طریقے سے سمجھایا، دلیلیں دی، مختلف انداز میں سمجھایا۔ آپ نے اپنے باپ کو، اپنی پوری قوم کے لوگوں کو، لیکن قوم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو پوری قوم یہ جانتی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ بنائے ہوئے جو بت ہیں، یہ بنائے ہوئے جو معبود ہیں، ان کو پکارنے سے منع کرتے ہیں، یہ پوری قوم جانتی تھی۔ اب جب میلے ٹھیلے میں جانے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک منصوبہ بنایا کہ اپنی قوم کی اصلاح کی ایک کوشش اور کر کے دیکھتے ہیں، اور ایسا منصوبہ، ایسا پروگرام، اور اس انداز میں دلیل ایسے انداز میں دی جائے کہ دل لگے، دل کو لگ جائے۔ تو جب وہ میلے ٹھیلے میں جانے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فنظر نظرۃ فی النجوم، آسمان کی طرف دیکھا، تاروں کی طرف، اور کہا رات بہت بھیگ چکی ہے۔ تاروں کی طرف دیکھ کر کے کہا بہت ٹائم ہو گیا، انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جملہ کہا تو قوم کے لوگ چلے گئے۔
اس جملے کے بارے میں جو حدیث ہے صحیح بخاری کی اور دیگر حدیث کی کتابوں میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ زندگی میں کہا. خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں. کون کون سے؟ ایک تو یہ کہا آپ نے کہ میں بیمار ہوں. دوسرا، بتوں کا جب آپ نے توڑا اور قوم کے لوگوں نے آ کر کے جب آپ سے کہا، سوال کیا، تو کہا کہ یہ بڑا اسی نے توڑا ہوگا، بل فعلہ کبیرہ، یہ جو بڑا ہے اسی نے توڑا ہے، اب اسی سے پوچھو. دوسرا یہ. تیسرا، حضرت سارہ کے ساتھ جب ہجرت کے لیے نکلے اور راستے میں جب ایک بادشاہ نے روکا تو آپ سے پوچھا کہ آپ دونوں کون ہیں؟ تو کہا کہ ہم لوگ بھائی بہن ہیں. آپ کی اہلیہ حضرت سارہ کے بارے میں. اب یہ تینوں مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو بات کہی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے ثلاث کذبات، یعنی 3 مرتبہ آپ نے جو خلاف واقعہ بات کہی. اب دیکھیے تینوں بات پر اگر آپ غور کریں تو خلاف واقعہ بھی نہیں. پہلی چیز یہ کہ آپ نے جو بت کے بارے میں کہا کہ اس نے توڑا ہے، تو وہاں مقصد جھوٹ بول کر کے اپنا فائدہ حاصل کرنا، غلط بیانی کرنا، جیسا ہم جس کو جھوٹ بولتے ہیں ویسا جھوٹ نہیں تھا. لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانا تھا. اور آپ نے یہ کہا میں بیمار ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا نبی، اس سے بڑی بیماری کیا ہو سکتی ہے کہ پوری قوم شرک میں مبتلا ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے لیے ایک عذر پیش کیا. اور اپنی بیوی کو جو بہن کہا تو اس وقت روئے زمین پر یہی 2 مومن تھے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا انما المؤمنون اخوہ. قیامت کے بارے میں آتا ہے کہ قیامت کو روز جب اللہ تعالیٰ انتہائی غضبناک ہوگا، سارے بندے اللہ کے جناب میں کھڑے ہوں گے، تو اس وقت لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ اللہ سے گزارش کریں کہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کا حساب کتاب کر دے. آپ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو منع کیا تھا درختوں کے قریب جانے سے، مجھ سے وہ غلطی سرزد ہوئی. آج اللہ جتنا غضبناک ہے کبھی اتنا غضبناک نہیں. اگر مجھ کو اس پر سوال و جواب کر لے اللہ تو میں کیا جواب دوں گا؟ تم نوح کے پاس جاؤ، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، آپ بھی عذر بیان کریں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو آپ نے یہی کہا کہ 3 جھوٹ. میں نے کہا حالانکہ یہ اس کی بڑی زبردست تشریح کی ہے لوگوں نے. یہ جھوٹ وہ جھوٹ نہیں ہے جو ہمارے ہاں عام زبان میں بولا جاتا ہے جس کو جھوٹ. دیکھیے عربی زبان میں کذب کا ایک معنی ہوتا ہے نشانہ خطا کرنا، یعنی کسی اس الگ جگہ نشانہ لگانا. دوسری بات، جھوٹ جسے ہمارے ہاں عام زبان میں کہا جاتا ہے اس میں 3 چیزیں ہونا چاہیے. پہلی چیز یہ کہ سامنے والے کو دھوکہ دینا، دوسری چیز اپنا فائدہ اٹھانا، اور تیسرا اس کو گمراہ کرنا. یہ تینوں چیزیں اس جھوٹ میں نہیں ہیں. تینوں چیزیں اس کو اور آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. جیسے مثلاً ابھی ہم گھڑی کی طرف نظر ڈال رہے ہیں. اب اگر کوئی شخص سوال کرتا ہے کہ ابھی کتنے بجے ہیں، اب ایک آدمی گھڑی کی طرف نظر ڈالنے کے بعد کہتا ہے کہ 9:45 بجے. جب ہم گھڑی کی طرف دیکھتے ہیں تو 10 سیکنڈ اس میں زیادہ ہو چکا ہے، تو اس کو جھوٹا بولیں گے کیا؟ جھوٹا بولیں گے؟ خلاف واقعہ بات ہے. لیکن اس نے یہ جو بات کہی اس میں کوئی فائدہ اپنے حاصل کرنا ہے، سامنے والے کو گمراہ کرنا ہے، اس کو دھوکہ دینا ہے؟ نہیں. یہ خلاف واقعہ صرف ایک بات ہے. یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام والا معاملہ ہے، خلاف واقعہ بات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے جا رہے تھے، ایک توریا بھی کہا جاتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق سے لوگ پوچھتے تھے کہ آپ کے ساتھ یہ کون ہے؟ تو آپ کیا کہتے تھے؟ مجھ کو راستہ بتاتا ہے. اب راستہ بتانے کا کیا مطلب لیتے تھے؟ ہدایت کا راستہ. سامنے والا سمجھتا تھا کہ اس شہر سے اس شہر کا راستہ. ایک بات کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے. حضرت ام سلیم کا بیٹا بیمار تھا، یہ گھر سے باہر گئے، ان کے شوہر دن میں وفات ہو گئی. آپ نے اپنے بیٹے کو نہلایا دھلایا، کفن دفن کر کے لٹا دیا، ایک کنارے کپڑا ڈال دیا. شوہر جب آئے حضرت ابو طلحہ تو کہا بچہ کیسے ہے؟ تو کہا پہلے سے بہتر ہے. اب جب سب چیز سے فارغ ہو گئے تو شوہر کو کہا کہ اگر کوئی امانت دے اور اس کے بعد واپس مانگے تو کیا کرنا چاہیے؟ کہا امین آدمی کو لوٹا دینا چاہیے، یہی شریعت کا حکم ہے. کہا اللہ نے بیٹا دیا تھا واپس لے لیا. آپ کو بڑی تکلیف پہنچی. کہا میں نے جب پوچھا تو تم نے کہا پہلے سے بہتر ہے. کہا پہلے درد تھا، تکلیف تھی، بیماری تھی،
اب اللہ نے اپنی جناب میں بلا لیا، سب چیز سے راحت ہو گئی بچے کو، خلاف واقعہ بات نہیں تھی۔ اللہ کے نبی کو جا کر کے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صبر کی بنیاد پر، اللہ کے اس فیصلے پر راضی ہونے کی بنیاد پر ان لوگوں کے لیے برکت کی دعا کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی۔ بعض لوگ اس حدیث پر، یہ جو روایت ہے اس پر اعتراض کرتے ہیں، منکرین حدیث، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو منکر حدیث نہیں ہے لیکن کچھ حدیثوں پر اعتراض کرتے ہیں۔ اس میں سے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صدیقاً نبیہ کہا ہے، تو کیسے کہ حدیث بولتی ہے جھوٹ، تو اس کو مان لیا جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ کہا ہے، کیسے مانا جائے؟ اس لیے اس حدیث کا انکار کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیے کتنا بڑا نقصان اس حدیث کے انکار کرنے کا۔ پہلی چیز تو یہ کہ اس حدیث کا، ایک حدیث کے اگر چند راویوں کا انکار کریں گے آپ تو ایک حدیث کا انکار نہیں ہے۔ اب اس حدیث کو جن جن راویوں نے بیان کیا، جتنی روایتیں ان سے، سب کا انکار کرنا پڑے گا۔ اس کو جتنے محدثین نے صحیح قرار دیا ہے ان راویوں کو، سب محدثین مجروح ہو گئے، یعنی ایک حدیث نہیں، آپ نے بنیاد پر ضرب لگا دی۔ بعض لوگوں کے عقل میں نہیں آتی۔ اگر یہی معیار بنایا جائے کہ حدیث میں اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کذب، جھوٹ بولنے والا کہا گیا، اس لیے یہ حدیث نہیں مانیں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں بیان فرمایا کہ جب آپ کو حکم دیا فرعون کے پاس جاؤ تو آپ نے کیا کہا جانتے ہو؟ آپ نے کہا ھذا من عمل الشیطان، یعنی وہ قبطی کو جھگڑا چھڑاتے وقت جو آپ نے ایک تماچا مارا تھا اور مر گیا تھا، وہ تو کہا وہ جو شیطانی عمل مجھ سے ہوا ہے اس کا خوف ہے مجھ کو۔ تو کیا قرآن کی اس آیت کا انکار کر جائیں گے جس میں یہ عمل کہا گیا ہے، شیطانی عمل کہا گیا ہے نبی کے عمل کو؟ اصل میں جب آدمی کی عقل چھوٹی ہو تو حدیثوں کا انکار نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ ماہرین فن سے رجوع کیا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے، اس کے مفصل جوابات دیے گئے۔ کذب کی تفصیل میں نے بتا دی۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے یہ کہا، فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ، اس پر وہ سب ان سے منہ موڑ کر واپس چلے گئے۔ قوم کے لوگ جب آپ نے سے کہا کہ چلو، جب آپ نے انکار کر دیا، جانے سے معذرت کر لی، عذر پیش کر دیا، تو قوم کے لوگ چلے گئے۔ فراغ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَعْقِلُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ، بس آپ چپکے سے ان کے معبودوں کے پاس گئے اور فرمانے لگے تم کھاتے کیوں نہیں؟ چڑھاوے چڑھائے ہوئے تھے، ان کے معبودوں کے سامنے رکھے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھا کر کے کہہ رہے ہیں کہ لو کھاؤ، یہ اتمام حجت ہو رہا ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا، بات تک نہیں کرتے؟ اچھا کھا تو نہیں رہے ہو، بات بھی نہیں کر رہے ہو؟ ہمارے یہاں تو یہ کام نہیں کرتا ہے، جب آدمی تو مردہ ہوتا ہے، چاہے جانور ہو چاہے انسان ہے، اگر بولنے کی قوت ہے اس کے اندر تو وہ کیا کرے گا؟ نہیں مجھ کو نہیں کھانا ہے، یا کھا لے گا۔ اور کھاتا ہے انسان جو ہے تو پہلے کھایا نہیں، اور کھانے سے انکار کی بھی طاقت نہیں ہے اس کے اندر۔ جب اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ کھا سکے اور کھانے کا انکار کر سکے تو دوسرے کو کھانا دے گا؟ دوسرے کی کوئی بات سنے گا؟ دوسرے کی کسی بات کا جواب دے گا؟ کچھ کر سکتا ہے؟ فراغ علیہم ضربا بالیمین فاقبلوا الیہ یزفون، پھر تو دائیں ہاتھ سے پوری قوت کے ساتھ ان کو مارنے پر پڑ پڑے۔ اب بتوں کو توڑنا شروع کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سارے بتوں کو توڑ کر جو بڑا والا بت تھا کلاڑا اس پر رکھ دیا۔ قوم کے لوگ جب واپس آئے فاقبلوا الیہ یزفون، وہ بت پرست تو دوڑے بھاگے آپ کی طرف متوجہ ہوئے۔ اب جب آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جانتے تھے، کہا ایک نوجوان ہے، سورہ انبیاء میں یہ تفصیل گزر چکی، جو ہمارے بتوں کے بارے میں برا بھلا کہتا رہتا ہے۔ قرآن کے الفاظ بڑے پیارے ہیں۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے کہا قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، کہنے لگے کہ اسے جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر کچھ تمہیں کرنا ہے۔ کس کی مدد کرو؟ معبود اپنی مخلوق کی مدد کرتا ہے کہ مخلوق معبود کی مدد کرتا ہے؟ اسی لیے دیکھیے آپ جتنے بھی شرک کے مراکز ہیں، میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں، اکثر ایک واقعہ بیان کرتا ہوں اکثر، یہاں پر بھی کھانے رکھے ہوئے تھے۔ میں ایک مرتبہ آندھرا سے لوٹ رہا تھا، حیدرآباد سے،
تو ٹرین کے جس کیبن میں میرا ٹکٹ تھا اس میں کئی لوگ تھے، 8 سیٹیں ہوتی ہے، تو مقابل جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو اس میں ایک شخص تو کہتا ہے کہ میں نے 50,000 دان کیا، ایک کہتا ہے میں 15,000 دان کیا، ایک کہتا ہے میں چاندی کی 25,000 شاید غالباً کہا تھا، کہا میں نے چاندی کی زبان دان کی۔ گفتگو چل رہی تھی ان لوگوں کی، میں نے کہا کہ یہ آپ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ آندھر کے ایک مشہور شہر کا نام بتایا انہوں نے، تو میں نے کہا وہاں سے آپ آ رہے ہیں؟ تو کہا آپ نہیں جانتے؟ میں نے کہا اس شہر کا نام سنا ہوں، ملک کا بہت ہی مشہور اور معروف مندر ہے وہاں۔ اس کے بعد میں نے کہا کس کے لیے گئے تھے؟ کہا بھگوان کے درشن کے لیے گئے تھے، اور وہیں ہم نے یہ چڑھائے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ بھگوان کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے آپ نہیں جانتے؟ میں بولا میں اللہ کو جانتا ہوں۔ تو کہا جس کو آپ اللہ بولتے ہو ہم لوگ بھگوان بولتے ہیں۔ میں نے کہا میری بات سمجھ میں نہیں آئے آپ لوگوں کی، میں جس کو اللہ بولتا ہوں، جس کو میں معبود مانتا ہوں، اس نے مجھ کو پیدا کیا، میرے ماں باپ کو پیدا کیا۔ میرے پیدا کرنے کا صرف وہ معاملہ نہیں ہے، میں پیدا نہیں ہوا تھا ابھی میری ماں کے سینے میں خوراک کا انتظام کیا، محبت کے ایسے جذبات ڈال دیے کہ میرا پاخانہ بھی وہ بڑی اپنائیت کے ساتھ صاف کرتی تھی، اور پھر اس کے بعد اس پوری دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں، جتنی بھی نعمتیں ہیں، میں جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا ہر نعمت سے فائدہ اٹھاتا گیا۔ زمین سے غلہ پیدا کیا، آسمان سے بارش برسائی، چمکتا ہوا سورج، ساری نعمتیں اسی کی دی ہوئی ہے۔ اور آج بھی جب مجھ کو کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو میں اسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوں کہ اللہ مجھ کو اولاد دے، اللہ مجھ کو صحت دے، اللہ مجھ کو روزی دے، مال دے، عزت دے، سب اسی سے مانگتا ہوں اور وہی سب دیتا ہے۔ اس کے بعد میں نے قرآن کی آیتیں تلاوت کی تو وہ کہنے لگے جس کو تم اللہ بولتے ہو بس ہمارا بھی معاملہ وہی ہے، ہم اس کو بھگوان بولتے ہیں، ہم اسی سے مانگنے گئے تھے۔ مولا میری بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ لوگوں کی بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ آپ کہتے ہیں کہ میں 25,000 دان کر کے آیا، آپ کہتے ہیں میں 15,000 دان کیا، نہیں 50,000 معاف کیجیے گا، آپ نے 50 کیا، آپ نے 15,000 دان کیا، آپ نے چاندی کی دکان، جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کا خالق ہے، آپ اس کو دے کر آ رہے ہیں۔ میں تو جس کو خالق و مالک کہتا ہوں میں اس سے مانگتا ہوں، سب کچھ وہ مجھ کو دیتا ہے، لیکن تم جس کو مالک کہہ رہے ہو تم اس کو دے کر کے آ رہے ہو۔ تو سب سے پہلے 50,000 والا سوچنے لگا تو کہتا ہے بات تو برابر ہے، جب وہ ہمارا مالک ہے، ہمارا بھگوان ہے، تو ہم کیوں دینا ان کو؟ پہلے سب سے وہی شروع کیا۔ تب میں نے ایک بات کہی اور میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ بات، شرک کے جتنے بھی مراکز ہیں، چاہے یہ سب ہوں چاہے مزارات، آدمی دے کر آتا ہے، لے کر نہیں آتا ہے۔ چڑھاوے کے نام پر چاہے چادر، چاہے شیرنی، چاہے کچھ اور، دے کر آتا ہے۔ صرف اکیلا توحید کا مرکز مسجد آپ کو ملے گی جہاں آدمی جا کر کے مانگتا ہے، لے کر آتا ہے۔ یہاں کچھ دے کر نہیں آتا ہے، صرف وہ مانگ کر آتا ہے، لے کر آتا ہے۔ یہ فرق بھی آپ کو نظر آئے گا۔ شرک کے ہر مرکز پر آدمی تھوڑا زیادہ کم دے کر آتا ہے۔ یہ معبود کیسے، جن کو یہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں جن کو خود دینا ہو؟ یہ کیسے کیا ممکن ہے؟ تب آپ نے کہا، جب یہ کہا قال اتعبدون ما تنحتون واللہ خلقکم ما تعملون، تو آپ نے فرمایا تم انہیں پوچھتے ہو جنہیں خود تم تراشتے ہو؟ کن کو پوچھتے ہو؟ جتنے بھی شرک کے مراکز ہیں کس نے بنایا ان کو؟ جن کو ابھی پوچھا جا رہا ہے، جن کی بھی عظمت کو پکارا جا رہا ہے، جن کے بھی سامنے جھکتے ہیں، کس نے بنایا؟ یہ خود تراشتے ہیں، ان کی تصویریں بناتے ہیں، ان کے مقبرے بناتے ہیں، ان کے مجسمے بناتے ہیں۔ کون بناتا ہے؟ تم بناتے ہو۔ اور اس کے بعد کیا کہا کہ حالانکہ تمہیں اور تمہاری بنائی ہوئی چیزوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا۔ یہ جو کچھ تم بنا رہے ہو، جس مٹی سے، جس پتھر سے بنا رہے ہو، کس نے پیدا کیا؟ یہ اس کے اپنے ہیں، یہ سب تو اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں سے بنا کر کے اسی کو پوچھتے ہو اور عبادت کرتے ہو، تم غور نہیں کرتے، تم سوچتے نہیں، بالکل سامنے کی چیز ہے۔ قالوا ابنوا له بنیانا فالقوه فی الجحیم۔ اب جب جواب نہیں بن پڑا کہ نہیں ہم لوگ غلط ہیں،
ہم کو پیدا کرنے والے اللہ نے تو اس میں سے کسی چیز کو پوچھنے کا کوئی حکم نہیں دیا ہے، اس کی کہیں پر کوئی دلیل نہیں اتاری ہے، کسی نبی نے اس کی تعلیم نہیں دی ہے۔ تو اپنی غلطی ماننے کے بجائے کیا ہوا، یہ ہمیشہ باطل کا طریقہ رہتا ہے، لڑنے جھگڑنے شروع کر دیتا ہے، ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر حق اور اہل حق کی مخالفت کرتا ہے۔ یہ باطل کا طریقہ ہے۔ عربی میں کہتے ہیں برتن میں جو ہوتا ہے وہی گرتا ہے۔ انبیاء کرام کی تعلیمات میں آپ کو یہ چیز ملے گی کہ ہر نبی اللہ کا کلام اور اللہ کے نبی کا اور اپنا پیغام یعنی توحید یہ پیش کرتے تھے، اور ان کے مقابل جو قوم رہتی تھی وہ لڑائی جھگڑا فساد الزام۔ تو باطل ہمیشہ فساد جھگڑا لڑائی الزام اور تشدد پر اترتا ہے، اور اہل حق اپنے اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ قال ابن له بنیان فالقوه فی الجحیم، وہ کہنے لگے اس کے لیے ایک مکان بناؤ اور اسے دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حل انہوں نے یہ نکالا، جبکہ اس سے پہلے بھی ہو چکا تھا۔ نمرود نے جب آپ سے بحث کی تو آپ نے کہا تھا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، اگر تو رب ہے تو میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے تو مغرب سے نکال، جب بھی لاجواب ہوا۔ یہاں پر بھی پوری قوم لاجواب ہوئی، کوئی دلیل نہیں بن پڑی، تو اب وہ کام کیا جو ہمیشہ سے باطل کرتا ہے۔ ایک آگ جلائی گئی اور خوب بھڑکایا گیا، اور اتنا بھڑکایا گیا اس میں اتنا زیادہ لکڑیاں جمع کر کے کہ اس آگ میں سے بچنا ممکن ہی نہیں تھا۔ اور جب آگ جلا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہر ڈھنگ سے اپنی قوم کو ہدایت کی طرف بلانے کی کوشش کرنے والے تھے، ان کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ دیکھیے کتنی بڑی تسلی کا سامان ہے۔ اہل حق جب اللہ کے دین کا پیغام پہنچائیں گے، جب اللہ کے دین کی دعوت دیں گے، اور قوم جب ان کو ختم کرنے کے لیے بالکل آئے گی تو کیا ہوتا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کو ختم کر سکی قوم؟ پورے کے پورے غرقاب ہو گئے، لیکن وہ کیا کام کرتے تھے؟ توحید پھیلانے کا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو ختم کر سکی قوم؟ پوری قوم ختم ہو گئی، آپ اور آپ کے اوپر ایمان لانے والے بڑھ گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو ختم کر سکی؟ اللہ کے نبی کو تلوار لے کر کے آپ کے دروازے پر بیٹھے تھے، اللہ تعالیٰ نے بحفاظت مکہ سے نکال کر کے مدینہ پہنچایا، تو یہ سب کیا کام کر رہے تھے؟ دعوت کا، دین کا۔ اگر ہم اللہ کا پیغام اور اللہ کے دین لوگوں تک پہنچاتے رہیں گے، باطل اپنی پوری قوت کے ساتھ اگر آیا ہمارے سامنے ختم کرنے کے مقصد سے، تو ہوگا کیا جانتے ہو؟ اللہ تعالیٰ اسے ختم کر دے گا۔ باطل کبھی نہیں حق میں بٹھا سکے گا۔ بے شمار واقعات ہیں۔ فرعون پورے لشکر کو لے کر نکلا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو ختم کر سکا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، انہوں نے اس کے ساتھ مکر کرنا چاہا، یعنی انہوں نے ایک چال چلی، ایک تدبیر کی، مگر ہم نے انہی کو نیچا کر دیا۔ کیسے نیچا کر دیا؟ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اللہ تعالیٰ نے آگ کو ابراہیم کے لیے سلامتی والی بنا دیا۔ ساری مخلوقات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اللہ کا قانون ساری مخلوقات پر اللہ کا حکم چلتا ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی پوری قوم کے لیے دریا کو راستہ بنا دیا، اور وہی دریا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب چھوٹے سے تھے تو ٹوکری میں رکھ کر آپ کو چھوڑ دیا گیا، دریا نے نہیں ڈبویا، آپ بہتے ہوئے فرعون کے محل تک چلے گئے بحفاظت۔ وہی دریا ہے۔ بنی اسرائیل سب کے سب پار ہو گئے اسی دریا میں، اور وہی دریا تھا فرعون جب اپنے لشکر کے ساتھ ڈوبا تو داخل ہوا تو ڈوب گیا۔ دریا کس کا؟ اللہ کا۔ حکم کس کا چلے گا؟ وہ اللہ کی مخلوق ہے، اس کے اوپر اللہ کا حکم چلے گا۔ آگ کو اللہ تعالیٰ نے یہ جلانے والی ہے لیکن سلامتی والی بنا دیا۔ یہ ساری مخلوقات اللہ کی ہے۔ اللہ اپنی ایک مخلوق کو حکم دیتا ہے، ساری قوتیں ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا حضرت نوح علیہ السلام کے مقابل، کیا ہوا؟ پوری قوم غرقاب ہو گئی۔ تو جب باطل ختم کرنے کے لیے آئے گا تو اللہ کے بے شمار لشکری ہیں، کسی ایک لشکری کو چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ، ختم ہو جائے گے۔
لیکن اہل حق کو اللہ کے دین کے پیغام کو پہنچانے کے لیے پوری طاقت لگانا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس جانے لگے تو آپ نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ وہ بڑا سرکش ہے، فرعون بڑا ظالم، بچوں کو قتل کر دیتا تھا، لڑکوں کو لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا۔ تو دعا کی مدد کی تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اننی معکما اسمع و ارا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ سلف نے لکھا ہے کہ دائی کی مدد اللہ تعالیٰ ایسے کرتا ہے کہ دائی کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، اور اللہ جس کے ساتھ ہو اس کو کیا، اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان لوگوں کی چال پلٹ دی۔ اب یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہجرت کی اس کی تفصیلات انشاءاللہ العزیز آئندہ ہفتہ بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تیرے نازل کردہ احکامات جو تو نے انبیاء کرام کے ذریعے دنیا کے انسانوں کے ہدایت کے لیے بھیجے، الہ العالمین وہی اسی ہدایت کی اور اسی پیغام کی آخری کڑی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ الہ العالمین تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی احادیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے۔ شرک سے حفاظت فرما رب العالمین، مخلوق کو مخلوق سمجھنے اور مخلوق کو جو حد تو نے متعین کی ہے اس حد تک کے ہی ان سے عقیدت و محبت اور ان کا احترام کرنے کی توفیق دے، مگر اے اللہ شرک سے ہماری حفاظت فرما، ہر قسم کے شرک اور بدعت سے، ہر ایسے عمل سے جس کا تو نے حکم نہیں دیا اس سے ہماری حفاظت فرما رب العالمین۔ الہ العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔